بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے قابل احترام دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا ہم سب پہ بڑا احسان کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان بنایا، مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا۔ مسلمان کا اصل معنی کیا ہے؟ مسلمان کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے احکام کے سامنے جھکنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پہ اپنی زندگی کو گزارنا، اس کا نام مسلمان ہے۔ اب ہم سارے الحمدللہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، لیکن ہر ایک انسان اپنی اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھے وہ مسلمانی کام کر رہا ہے یا نہیں۔ جو دنیا اللہ جل شانہ نے بنایا ہے اسے مختصر بنایا ہے، تھوڑے عرصے کے لیے بنایا ہوا ہے۔ اب یہاں ہم میں سے کسی کا قیام نہیں ہے، ہم سب یہاں مسافر ہیں، یہ دنیا سفر ہے۔ ہم سارے ایک پلیٹ فارم میں آ کے جمع ہو چکے ہیں، ایک ٹرین کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جس کا اسٹاپ آتا ہے وہ اترتا چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم سارے دنیا کے اندر آئے ہیں، مسافر ہیں۔ جن کا وقت آتا چلا جائے گا وہ اس دنیا پانی کو چھوڑ کے آخرت کی طرف چلا جائے گا، یعنی موت اس کے اوپر آ جائے گی۔ تو مسلمان ہونے کے ناطے بحیثیت مسلمان کے ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمیں مرنا ہے، چاہے دنیا کے اندر ہم 100 سال جئیں یا 200 سال جئیں، آخر مرنا ہے۔ جب مرنا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، تو ہم اپنی اصل آنے والی زندگی جو آخرت ہے اس کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ یعنی ہم اپنی آخرت کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ دنیا کے اندر کتنا ہم پیسہ جمع کر لیں گے، کتنا بینک بیلنس بنا لیں گے، کتنا اپنی اولادوں کے لیے چھوڑیں گے۔ حالانکہ قیامت کے دن ایک نیکی باپ اپنے بچے کو نہیں دے سکتا، ایک اولاد اپنی باپ کو ایک نیکی نہیں دے سکتا۔ آج جو ہم سارے اپنی اولادوں کے لیے، اپنی بچوں کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں اور جناب پورے باقیوں کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں، میرا اشارہ کرونا کی طرف ہے۔ دیکھو یہ جو بیماری آئی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس کو اللہ ہی ختم فرمائیں گے، لیکن اس کو سیاست میں ہم نے گھسیٹا ہوا ہے اور لوگوں کو خوف و ہراس میں ڈالا ہوا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ جو کرونا کے مریض مر چکے ہیں ان میں سے ایک کی لاش کو دکھاؤ، یعنی کہ ورثاؤں میں سے کسی ایک کو دکھاؤ اور اسے ویڈیو کے سامنے پیش کیا جائے کہ جناب وہ کیسے مر گیا، اسے پھر معاوضہ کتنا دیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے بند کیا جائے، کیوں لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں؟ ویسے بھی لوگ کتنے مر رہے ہیں بیچارے، کوئی بھوک سے مر رہا ہے، کوئی غریبی سے مر رہا ہے، کوئی دہشت گردی سے مر رہا ہے، کوئی نشے کی حالت میں مر رہا ہے۔ ان کی فکر ہمیں نہیں ہے۔ اپنی سیٹ کو بچانے کے لیے، لوگوں کی ووٹ کو لینے کے لیے ہم پتہ نہیں کتنے ڈرامے کر رہے ہیں۔ ارے اللہ کے بندوں، مرنا ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہو یا وزیر اعلیٰ ہو یا کوئی اور منسٹر ہو، مر کے اللہ کے سامنے سب کو جواب دینا۔ حالانکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دیکھو آج سے 100 سال پہلے ہم میں سے کوئی دنیا میں نہیں تھا اور 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی دنیا میں نہیں رہے گا، تو یہ رواں دواں چلتا رہے گا، کیوں ہم اپنی آخرت کو برباد کریں؟ آخرت کی ساری چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بے نیاز کیوں کریں؟ آخرت کی آنے والی جو عجیب زندگی ہے، بڑی خوبصورت زندگی ہے، جنت والی زندگی ہے، جہاں ہمیشہ کا صحت ہوگا، ہمیشہ کی جوانی ہوگی، ہمیشہ کی زندگی ہوگی، ہمیشہ کی خوبصورتی ہوگی۔ اس زندگی کو ہم سب کے سب بھلا بیٹھے ہیں۔ تو اس زندگی کو حاصل کرنے کے لیے یہ دنیا کی زندگی میں تھوڑا سا تکلیف مشقت کو برداشت کرنا پڑے گا۔ کہ دنیاوی جو زندگی ہے یہ
سمجھ لو ایک دن کی زندگی ہے، کل گزر گیا، آنے والا کل کا پتہ نہیں۔ آج کے دن جو کچھ کرنا ہے کر سکتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنا ہے آج کے دن، کل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ جانے وہ ہماری زندگی میں آوے یا نہیں آوے۔ تو اس لیے یہ جتنے بھی ڈرامہ بازی ہو رہے ہیں ان سب کو بند کیا جائے، یہ لاک ڈاؤن وغیرہ سب ختم کیا جائے۔ جتنا شوشہ میڈیا کے اندر دکھایا جا رہا ہے حالانکہ اتنا ہے نہیں، لیکن ہر ایک آدمی ایک ایک ڈاکٹر کو بلا کر سامنے بٹھاتے ہیں اور اتنا سنجیدہ بات کرتے ہیں کہ لوگ بیچارہ ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں کہ بس سب کرونا سے ساری انسانیت ختم ہو جائے گی۔ جس کے مقدر میں اللہ نے کرونا کا موت لکھا ہے اسے دنیا کا کوئی طاقت روک نہیں سکتا۔ اور بات چل رہی ہے صفائی کی، کیا یہ دنیا کے اندر یا پاکستان کے اندر سارے گندے لوگ ہیں؟ یہ جو تم 4 منسٹر ہو یا 4 ڈاکٹر ہو، صرف صفائی والے تم ہی ہو؟ کیا باقی لوگ ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھاتے ہیں، یا وہ کپڑا نہیں بدلتے ہیں، یا وہ گندا ہیں غسل نہیں کرتے ہیں، نہاتے نہیں ہیں، یا ان کے پاس رومال نہیں ہوتا؟ یہ صرف تم 4 منسٹر ہو یا عہدے دار ہو، صرف تمہارے پاس یہ چیزیں ہیں؟ بار بار 20 سیکنڈ ہاتھوں کو صابن سے دھویا جائے، صاف پانی سے دھویا جائے، کھانسی ہو بخار ہو تو 1166 پہ رابطہ کریں۔ اب تم لوگ خود رو رہے ہو ابھی تک کوئی اسے دوائی ایجاد نہیں ہوا ہے، اب اس سے رابطہ کریں گے وہ کیا بتائیں گے؟ یہ کھانسی کی شربت پی لو، پیناڈول کھا لو۔ اللہ کے بندو، اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، استغفار کرو، توبہ کرو۔ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اس پہ استغفار کر لو، توبہ کر لو۔ یہ آپ سے خلاصہ ہی ہے، میرا سارے بڑے بڑے عہدیداروں سے جو ملک کو چلانے والے ان سے گزارش ہے کہ اپنی عاقبت کو برباد مت کرو، اپنی آخرت کو برباد مت کرو۔ ان مسلکوں کے پیچھے، ان فرقوں کے پیچھے ایک انسان اور مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ یہ فرقہ واریت کے نعرے اس کو سیاست میں مت گھسیٹو، جناب یہ بریلوی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے، شافعی مسلک کا ہے، یہ حنبلی ہے۔ ہر ایک اپنی اپنی مسلک کو سامنے لا کر جناب لاک ڈاؤن کا سلسلہ چلایا جا رہا ہے، جناب پابندی لگائی جا رہی ہے، پابندیاں ختم کی جا رہی ہیں۔ ایسا اللہ کے لیے نہ کرو، مرنا ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، اپنے رب کائنات کو کیا جواب دیں گے؟ ہم تو سارے قرآن کو ماننے والے، ایک نبی کو ماننے والے، ایک اسلام کو ماننے والے، تو ہم نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیوں کیے ہوئے، کیوں بٹے ہوئے ہیں، اور ہم سارے ایک دوسرے کا ٹانگ کیوں کھینچ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے ساری چیزیں ختم کر دو، توکل علی اللہ کر دو، توکل پہ چھوڑ دو، کھول دو ساری چیزوں کو۔ انشاءاللہ 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 العظیم کوئی نہیں مرے گا، جس کا وقت پورا ہوگا وہ بغیر کرونا کا بھی مرے گا۔ کرونا سے پہلے کتنے لوگ مر چکے ہیں؟ یہ 1857 میں، یہاں سے 200 سال پہلے، 300 سال پہلے یہ وبا آئی تھی، 30% ختم کر دیا، لیکن پھر آبادی بڑھ گئی، پھر آبادی ہوئی۔ مرنے والوں کو کون روک سکتا ہے؟ جس کو اللہ مارنا چاہے تو دنیا کے سارے ڈاکٹر مل کے اسے بچا نہیں سکتے۔ مائیکل جیکسن ایک تھا، مائیکل جیکسن، 6 ڈاکٹرز اس کے ساتھ ہوتے تھے، دعویٰ کیا تھا 100 سال کی زندگی میں جیوں گا، جہاں بھی جاتا 6 ڈاکٹر اس کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن 50 سال کی عمر میں ڈاکٹروں کے ہوتے ہوئے دنیا سے چلا گیا۔ مشہور تھے مائیکل جیکسن ڈانسر، 50 سال کی عمر میں 6 ڈاکٹر اس کے ساتھ چلتے تھے، جناب ہارٹ کا ڈاکٹر الگ، اور جناب بلڈ پریشر کا، شوگر کا، پتہ نہیں کتنے کتنے مریضوں کا، ساری دوائیوں کے ساتھ وہ چلتا تھا، ڈانس کرتا تھا، دنیا گھومتا تھا، اور یہ دعویٰ کرتا تھا جناب میں 100 سال تک جیوں گا۔ ساری صفائی اس کے پاس تھا، کوئی گندگی اس کے ساتھ نہیں تھا، لیکن اللہ نے کہا دیکھو میں تمہیں 50 سال میں لے کے جا رہا ہوں، یہ ڈاکٹروں کے ہوتے ہوئے لے جا رہا ہوں، اور اللہ جل شان نے اسے لے کے گیا۔ ڈاکٹر دیکھتے ہی رہ گئے اور مائیکل جیکسن اٹھ کے چلا گیا۔
اللہ نے ازل میں جس کی مقدر میں جتنی زندگی لکھی ہوئی ہے وہ ہو کے رہے گا، اس سے کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے سب سے گزارش ہے، التماس ہے، اب یہ ساری چیزیں بند کریں۔ موت کو آنی ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، موت کو آنی ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، موت کو آنی ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔